बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत हूँ। लाइट ने ना तंग किया हुआ है, चमक्का मारा है, वो इतनी फुल लोडेड बल्ब बल्ब पाड़ गई यहाँ पर। तो खैर अल्लाह पूछेगा जी हम क्या कह सकते हैं। और लेकिन मेरे पास ख़बर है जो मैंने डिस्कस आपसे करनी है, वो तो ख़बर उसमें ख़बर को क्या कहेंगे, ख़बर बड़ी अहम है और बड़ी वो फ्यूचरिस्टिक है और किसी का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। और मुस्तकबिल तारीक हो रहा है एक टोले का, पूरे के पूरे टोले का। और वो टोला जो है वो इमरान खान साहब उसकी क़यादत कर रहे थे। इमरान खान साहब को जो उम्मीद है कि जनाब के कोई बात बन जाएगी, वो उन्होंने जो नंबर भी अनब्लॉक किए हैं वो बात नहीं बननी। जो न्यूट्रल्स का स्टेटस है वो तब्दील होने वाला नहीं है। और इसमें एक गहरी खबर पोशीदा है, अगर आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। और मैंने वैसे तो जो जो हालात आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैंने बार बार ये कहता हूँ कि अक्टूबर में बड़ी सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। और जो मतलब वो मैंने थोड़ी सी पहले खुल के बात कही थी, लेकिन चूँकि मामला तब वो जा रहे हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर फैसला होना है, तो फिर चीज़ें ज़्यादा सीरियस होती जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए खुल के बात नहीं हो सकती। न्यूट्रल्स का स्टेटस न्यूट्रल्स रहना है, इसमें एक बड़ी गहरी खबर है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके ऊपर एतराज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब को होना चाहिए था, उनको नहीं है। तो बाकी पीछे गल की रहेगी, कोई गल नहीं रहेगी पीछे। अब लोगों के वैसे ही वो हैं बदगुमानी या खुशगुमानी या हुस्न ज़न या बदज़नी है, जो भी कहना चाहिए वो हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव से देखता है कि नहीं यार वो तो नीचे जनाब बड़ा क्यास फैल जाएगा, नहीं अगर ये वाला काम ना होगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान में मैं इसको थोड़ा सा सादा कर देता हूँ बात को, कि पाकिस्तान में जो इदारे होते हैं वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पर कानून दस्तूर और रवायात को कोई नहीं देखता। यहाँ पर चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं इस ऑफिस का सरबराह हूँ तो फिर यहाँ पर जो है ना ए से लेके जी तक हर बंदा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा होगा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है वो पाकिस्तान की फ़ौज का है। और उसने अपना एक स्टेटस होता है ना, वो जो ये स्टेटस लगाया होता है, तो वो उन्होंने स्टेटस लिख के लगा दिया, ऐलान कर दिया है कि वी आर ए पॉलिटिकल, वी आर न्यूट्रल्स। तो वो स्टेटस कायम रहना है आगे भी। तो इसमें ख़बर पोशीदा है। अब इस पर ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे, जब वक्त आएगा तब बात करेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज़ें होती हैं और सेंसिटिविटी मज़ीद बढ़ती है जब चीज़ें मैच्योरिटी की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। पहले ये ख्याल था कि लोगों का कि जी इमरान खान साहब का जो बुखार हर जगह के अंदर घुस गया हुआ है वो वायरस, उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि जिस बंदे ने ये फ़ैसला किया है कि जी के पाकिस्तान का दस्तूर सुप्रीम है और उसके मुताबिक ही सब कुछ चलना चाहिए, तो फिर वो ठीक है, उसको कहें कि जी बिस्मिल्लाह करें, हैं वो ट्यूनिंग श्यूनिंग जो भी करनी है, ओवरहालिंग। तो मामला ये है, मैं अब आता हूँ जो रूटीन की ख़बर है। वो रूटीन की ख़बर ये है, ये बात आप लिख लें कि अगर इमरान खान साहब की अहलिया अगर वो झाड़ फूंक वाली खातून ना होती, वो कोई नॉर्मल कदरे नॉर्मल खातून होती जिस तरह हम घर गृहस्थी वाली औरतें होती हैं, या जो मैं इसमें कोई तमीज़ नहीं करता, घर गृहस्थी भी एक वो भी ठीक है। और अगर कोई वर्किंग वुमेन है, क्योंकि घर गृहस्थी भी एक बाकायदा वर्किंग है और वो बड़ी मुश्किल वर्किंग है वैसे बाय द वे। और फिर वो जो ख़वातीन जो घर भी चला रही होती हैं और घर को चलाने के लिए अपनी ज़िंदगी मज़ीद उन्होंने तंग की होती है, वर्किंग लेडी, तो वो जो है वो और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो लिहाजा अगर उस तरह की कोई खातून इमरान साहब की ज़िंदगी में होती तो इस वक्त इमरान खान साहब का वो बाजू पकड़ती और उनको ले जाती किसी ज़हनी मुआलिज के पास, और उनका कोई ज़हनी अमराज के किसी इदारे में इस वक्त इलाज हो रहा होता। लेकिन चूँकि वो समझती हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सितारों की चालों से हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है कोई नज़र बद हो सकती है या ये किसी का काला जादू हो सकता है, तो वो इमरान खान साहब को किसी भी उनकी जो ज़हनी हालत है ना इस वक्त, वो उसको ताबीर करती नेचुरली। जो हमारे जो आम भी ख़वातीन होती है ना, हमारी बड़ी जो होती हैं, बड़ी माइयाँ जो होती हैं ना, बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं, वो मेरी नानी मुझे याद है कि वो ये मेरी शक्ल देखो, समझ रहे हो ना, तो वो कहती कि मेरे पुत्र को नज़र लग गई,
ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਖੋ ਨਾ, मेरे पुत्र ਨੂੰ नज़र लग गई तो वो आप ही मिर्चा मार के सुट देनी है। तो इमरान खान साहब की ज़हनी हालत जो भी हो, वो उनकी बेगम को यही लग रहा है कि कोई नज़र बद का ये जो है वो कारस्तानी है, तो लिहाजा वो खुद ही दम दरूद कर देती हैं, अदरवाइज़ मेंटल हॉस्पिटल उनका बनता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब इतने कन्फ्यूज़ हैं कि एक बात कुछ करते हैं, अगले लम्हे कोई बात दूसरी कर देते हैं। इमरान खान साहब को किसी ने चिट्ठी लिख के नहीं भेजी थी, किसी ने उनको कोई ख़त नहीं डाला था या कोई पैगाम नहीं भिजवाया था कि आप हमें अनब्लॉक कर दें। इमरान खान साहब शदीद गुस्से में, जो लोग इमरान खान साहब को ज़ाती तौर पर जानते हैं उनको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि खान साहब जो हैं वो जब उनको गुस्सा आता है तो वो फिर कंट्रोल नहीं कर पाते, एक दिल में बड़ी बात रखते हैं, क्रोध पालते हैं, बाकायदा क्रोध पालते हैं, और वो बात उनको 30 साल बाद भी याद होती है, फलां मौके के ऊपर इसने मेरी तरफ जो है वो टेढ़ी आंख से देखा था और लिहाजा मैंने, अब मेरे पास मौका आ गया, मैंने इसको सबक सिखाना है। तो ये उनके 3-4 फ्लॉज हैं जो एक बड़े आदमी, जो एक लीडर के अंदर नहीं होते। लीडर जो है वो तअस्सुबात से बाला होता है, बड़ा होता है, और वो ना सिर्फ तअस्सुबात से बाला होता है बल्कि वो जो आप कह लें कि वसीउल नज़र भी होता है, वसीउल कल्ब भी होता है। वो छोटी मोटी बातें नहीं याद रखता, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो चूँकि कभी लीडर थे ही नहीं और कभी वो सियासतदान थे ही नहीं। पहले सियासतदान होगा तो लीडर बनेगा ना, वो तो बुनियादी जो अपनी क्वालिफ़िकेशन है वो कह के जो लीडर की होती है वो कह मैं सियासतदान हूँ ही नहीं, तो उनकी मर्ज़ी है। तो पॉइंट इसमें ये है कि जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं वो उनको अच्छी तरह पता है कि जब उनको गुस्सा आता है तो फिर वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। जब जनरल बाजवा साहब के ऊपर नाम लेते हैं, वो जब सहाफ़ियों के साथ बैठ के मुलाकात करते हैं तो फिर वो, मैंने जो पिछली जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने खुल के जनरल बाजवा साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, एहसान फरामोश कहा और दगाबाज कहा, पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने उनके मुतालिक जो हैं वो बातें की कि हर कदम कदम पे मुझे इन्होंने धोखे दिए हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा था उनके ऊपर। तो जब वो निकाले गए 10 अप्रैल को, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात फिर जो कुछ हुआ कि वो कौन था, वो जो सवाल है ना, बड़ा वो फिल्मी अंदाज में जो सवाल किया है वो कौन था, तो वो जो था इमरान खान साहब को उस पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने फ़ोन निकाल के उनको ब्लॉक कर दिया, यानी कि बातचीत के दरवाजे बंद। कल वो कह रहे थे, यहाँ पर लाहौर में थे और वो कह रहे थे कि मैंने अनब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं बात हो रही, वो दूसरों तीसरों से हो रही है। ओके, वेरी गुड। आपने यानी कि एक तरह से अपने जो पॉलिटिकल कारकुन हैं, पार्टी के लोग हैं, चूँकि 17 जुलाई है और इलेक्शन है, ज़मीनी इंतखाबात हैं, 20 सीटें हैं आपकी मुनहरफ अरकान की, वहाँ पर इलेक्शन है, तो हो सकता है कि अपने वोटर को थोड़ा सा संभाला देने के लिए ये उन्होंने कोई चाल चली हो, अनब्लॉक करता राब्ते हो रहे हैं, तो तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जी कि बड़ी ठीक बातें हो रही हैं, हमारी मोहब्बत के दिन वापस आ रहे हैं। हालांकि अब मैंने क्या कहा है शुरू में कि कन्फ्यूज्ड ज़हनी इलाज होना चाहिए इनका, यानी कि वो क्या उसको कहते हैं, नफ्सियाती इलाज, ज़हनी अमराज के किसी मरकज़ पर इनको किसी डॉक्टर से मिलवाना चाहिए, तो एग्जामिन होना चाहिए। तो उससे 2 दिन पहले क्या कह रहे थे, मैं नाम ले लाँगा, बाजवा साहब को नाम लिए बगैर खुली धमकी दे रहे थे, पाकिस्तान की फ़ौज को नहीं, जनरल बाजवा साहब को, हमें दीवार के साथ लगाया तो मैं नाम ले दूंगा, ये कर दूंगा। तो आनन फानन अगले दिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी वो तो अनब्लॉक हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया, ये कहानी हो गई। यार आज क्या कह रहे हैं, ये कल की बात है, आज क्या कह रहे हैं, ट्वीट फरमा रहे हैं कि जी के मुझे लगता है कि जो PDM है और जो इस्टेब्लिशमेंट है ये मिलके धांधली करना चाहते हैं, ये धांधली करेंगे, इनके ये इरादे हैं। ये इन्होंने एक EVM के टेस्ट वो था उसके ऊपर इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। EVM एक पूरी कहानी है, इमरान खान साहब और इनके जो सहूलतकार थे जो अब कहीं और पे पाए जाते हैं, वो आप पारा या उसके इर्द गिर्द किसी मार्केट में अब मौजूद नहीं होते। उनका प्लान था वो 2040 तक वाला, तो उसके लिए वोट चोरी करने थे, वोट बैंक चोरी करना था, पूरे का पूरा डाका डालना था, और एक EVM और दूसरा क्या होना था, समंदर पार पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनका वोट। तो लिहाजा पिट दिया ना पार्टियां सारियां, नो प्रॉब्लम, जीत गए फारग। तो ये मंसूबा जो ख़त्म हुआ, ये इसके ऊपर जो है वो जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने सीख लिया कि ये पहले हम तोहफ़ा जो है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगले 20 साल हम क्या करेंगे,
تو یہ معافی چاہتا ہوں، یہ میں ٹیشو کا بار بار جو استعمال ہو رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور حبس کا دن ہے. تو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں، آج وہ یو ٹرن لے گئے ہیں دوبارہ سے. اچھا، شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ہے کاشف عباسی صاحب کو، اور کاشف عباسی صاحب نے یہی بات ان کے سامنے رکھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ڈی ڈے ہے 17 جولائی، تاثر کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 25 اگست تک تو جناب وہ تباہی پھر جانی ہے، 25 اگست تک یہ الیکشن کال ہو جانے ہیں، یہ ہو جانا ہے، وہ جانا ہے. کاشف عباسی صاحب نے بڑی پتے کی بات ان سے پوچھی، اور کاشف عباسی صاحب کی اس بات کا بھی مطلب، اور جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ہمدرد جو باتیں کر رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے شدید منافی ہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر کہہ رہے ہیں پاکستان کی فوج کو کہ جی کہ آپ ایک حکومت کو چلتا کریں اور جلدی الیکشن کروائیں اور ہمیں دوبارہ 2/3 میجارٹی دے کے پاکستان کے اقتدار میں لے کے آئیں، یا پاکستان آپ ہمارے حوالے کر دیں، آپ سے غلطی ہو گئی ہے. شیخ رشید صاحب باقاعدہ یہ بات کر رہے تھے کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، مطلب یہ کہ ادارے سے غلطی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے سیاسی حمایت چھوڑ دی تھی عمران خان صاحب کی، یہ غلطی تھی. اور دیکھیں یہ ملبہ سارا دیکھیں نون لیگ کے اوپر پڑ رہا ہے، مطلب یہ کہ نون لیگ کو ایک طرح سے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج گندہ کرا رہی ہے، عمران خان صاحب کی گڈی چڑھا رہی ہے. وہ سارا اس کو ڈیزائن کس سے کر رہے ہیں کہ جی کہ یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اور پاکستان کی فوج کر رہی ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب اس کے اوپر کاشف عباسی صاحب نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضور اگر کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر چرلو نہ پھرا تو پھر مرلو پھر جائے گا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے 17 جولائی کو، اور لوگ بڑے تنگ ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو انقلاب آ جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے تھے. تو کاشف عباسی صاحب نے پوچھا ان سے کہ جی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 کو الیکشن ہونا ہے، تو اگر تو جتوا دیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اگست میں الیکشن نہیں کریں ہوں گے. یہ آپ کی بات میں ہی کنٹراڈکشن ہے. اب اس بات کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. نہیں وہ دیکھیں یوں ہوتا ہے، وہ دیکھیں وہ یوں ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ نمبر ان بلاک ہوئے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو اس وقت اگر ہم بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کے ساتھ معاملات دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اداروں کی واقعی ایک سیاسی غلطی تھے، کیونکہ جب آپ اپنے مینڈیٹ سے، اپنے جو دائرہ کار ہے اس سے نکل کر جب بھی آپ کوئی کام کریں گے، وہ قانون جو ہے، جو آرمی ایکٹ ہے، جو پاکستان کا دستور ہے جس کے تحت آپ نے حلف لیا ہوا ہے، یہ آپ کا قلعہ ہے. جب تک آپ قلعے کے اندر ہیں آپ محفوظ ہیں، اور جب آپ قلعے سے باہر نکلیں گے تو آپ غیر محفوظ ہو جائیں گے. سادہ سا فارمولہ ہے. پاکستان آرمی کا قلعہ کیا ہے؟ پاکستان آرمی کا قلعہ ہے وہ قانون جس کے نتیجے میں پاکستان کی فوج بنی ہے، اور جس طرح پاکستان کی فوج نے چلنا ہے وہ اس کا قلعہ ہے. لیکن جب آپ اپنی کریز سے نکلتے ہیں، قلعے سے باہر نکل کے کوئی ایڈونچر کرتے ہیں عمران خان صاحب کی صورت یا کسی کی بھی صورت میں، تو پھر جو ہے وہ اسی طرح کی آپ کو قیمت دینی پڑتی ہے. مطلب یہ کہ کاکے ہوں، وہ آپ کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے جو بت ہیں وہ اب آپ کے سر پہ پڑنے شروع ہو جائیں، تو یہ غلطی کا خمیازہ ہے. تو عمران ریاض صاحب ہوں اور شہباز شریف صاحب ہوں یا جو کوئی بھی ہو، وہ جس طرح کر کے اس وقت کمپین چلا رہے ہیں، اور پھر جو اور بھی باقی لوگ ہیں، اب کیا کسی کا نام لینا تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سے کہیں پر ماضی میں غلطی ہوئی ہے، اور غلطی اتنی خوفناک کہ نالائق آدمی آ گیا. نالائق آدمی نے نہ صرف اپنا پٹھا بیڑا غرق کیا، ملک کا بیڑا غرق کیا، آپ کے حالات بھی خراب کر دیے. تو یہ غلطی تھی، یہ غلطی ہے، یہ غلطی دوبارہ نہیں دہرائی جائے گی. میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں. یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں ساری کی ساری بیسیکلی ان کی کنفیوژن کی علامت ہے. یہ وہ کہتے ہیں بندہ بونتر جاتا ہے، یہ بونترے ہوئے ہیں. اور ان کا جو دور تھا عمران خان صاحب کا، وہ اگر میں سادہ سے الفاظ میں کہوں کہ وہ فسطائیت کا دور تھا، ظلم اور جبر کا دور تھا. کس طرح صحافیوں کو اٹھایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، اور مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کے خلاف رؤف کلاسرا صاحب نے، میرا خیال ہے کاشف عباسی صاحب کے ہی کسی ایک پروگرام میں
ایک بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ کوئی صحافی ٹویٹ کرتا تھا نا تو عمران خان صاحب پاکستان کے ایک طاقتور ترین آدمی کو ایران کے دورے پہ تھے یا ترکی کے دورے پہ تھے، انہوں نے پاکستان کے ایک طاقتور ترین افسر کو فون کر کے کہا کہ جیو کو انصار عباسی صاحب کے متعلق میرا خیال ہے یا کسی کے متعلق، انصار عباسی صاحب نے علیحدہ سے کی ہے بات، اور یہ جو ہیں رؤف کلاسرا صاحب انہوں نے علیحدہ سے بات کہی ہے کہ وہ جناب ٹویٹ ہٹواتے تھے فون کر کے، اور وہ جو ہیں اپنے انصار عباسی صاحب نے تو بتایا ہے کہ جی کہ وہ فون آ گیا تھا کہ رات کو 9 بجے آپ کا جیو شیو ہم نے بند کر دینا ہے۔ تو یہ دور تھا جبر کا، فسطائیت کا، فتنے کا۔ تو اس دور میں ایک اور کام ہوا، جس طرح طیبہ جو گل کی ہم نے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی کہ کس لیول کے عمران خان صاحب جو تھے وہ انہوں نے غلیظ حرکتیں کی اپنے دور میں، تو اب وہ ان کے اپنے منسٹر پتہ نہیں وہ کس کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ بڑا سچ بول رہے ہیں فواد چوہدری صاحب، انہوں نے جو بات کی وہ میں چاہتا ہوں آپ سنیں۔ وہ آفریدی صاحب یاد نہیں ہے جو کہتے جان اللہ تعالیٰ کو دینی ہے، انہوں نے حلف اٹھایا پریس کانفرنس میں بھی، کبھی سمجھ غلط کیا، شاہد آفریدی صاحب نے غلط کیا بالکل ان کو۔ دیکھیں میں نے تو اس وقت بھی کہا کیبنٹ میں جب وہ آئے یہ کیس لے کے، تو آپ ذرا پوچھیں لوگوں سے، جو میں نے جب بات کی تھی تو وہ جو کنسرنڈ آفیسر تھے وہ تو کیبنٹ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ کنسرنڈ آفیسر مطلب جو بھی آئے تھے اے این ایف سے، نہیں اے این ایف کے میجر جنرل صاحب تھے، جو بھی آیا تھا، نہیں ویسے وہ مثلا آپ نے روکا تھا، منع کیا تھا آپ نے؟ میں نے تو بالکل منع کیا تھا، میں نے یہ کہا، میں نے جب ان سے کوسچن ہی کیے تو مجھے پتا تھا یہ کیس بالکل فضول ہے، اور وہ آپ کا خیال ہے غلطی ہوئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جاوید چوہدری صاحب سے انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ جی کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ زیادتی تھی، غلط تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے میٹنگ میں جو متعلقہ اتھارٹی تھی جنہوں نے یہ مقدمہ بنایا تھا، میں نے ان سے 2-4 سوال پوچھے اور میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ مقدمہ کنٹینیو نہیں کر سکتا، نہیں چل سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ہم نے نہیں بنایا تھا۔ جاوید چوہدری صاحب پوچھتے ہیں کس نے بنایا تھا؟ انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ سے پوچھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ بنی گالا سے یہ ہیروئن کا 15 کلو غالباً ہیروئن تھی، اس کا تھیلا اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا، اسلام آباد پولیس نے یہ غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اے این ایف آئی، اور اے این ایف یعنی کہ پہلے تو جو ہے نا یہ کیا نام ہے ان کا، فواد چوہدری صاحب کی تردید جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں اسد عمر کو کوئی نہیں پتہ ہے گا، وہ سوری اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں فواد چوہدری کو کوئی نہیں پتہ، یہ کوئی اس طرح کا ہم نے کام نہیں کیا، نہ ہم نے کس طرح کے پرچے درج کیے، بالکل وہ ٹھیک پرچہ تھا اور کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی گئی۔ تو وہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں اے این ایف نے بالکل ٹھیک کیس بنایا تھا، بیسیکلی وہی اگر ٹیکنیکلی بات کی جائے تو وہ وہی کہہ رہے ہیں جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سیاسی طور پر نہیں کیا تھا، یہ اے این ایف نے کیس بنایا تھا، بالکل ٹھیک بنایا تھا۔ سر یہ کیس جو بنا تھا یہ 2019 میں بنا تھا، اور اس وقت جو تھے 2019 میں بنا تھا میجر جنرل عارف ملک صاحب۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کی بھی بات سن لیں۔ انہوں نے اس کیس کے اوپر جو 4 جولائی 2019 کو کیس بنا تھا، اور انہوں نے وہ جو افریدی صاحب تھے شہریار افریدی، ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی۔ میں یہ آپ پہلے سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی فلم نہیں بن رہی ہے جہاں پہ ہم کیمرے لے کر کھڑے ہو جائیں، دیر از انف پروف، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں پیچھے ہٹ جائیں جی ری ٹیک کریں دوبارہ فلم بن رہی ہے۔ یہ فلم نہیں ہے، اٹس اے لائف سچویشن، اٹ از اے وار سچویشن جہاں پہ ان کے گارڈ ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل ان وار سم ویئر ان وار آپ کہ جی ٹھہر جائیں ذرا دوبارہ ری ٹیک کرنا ہے؟ اینی ون، خالد، طارق، قاسم، پلیز جی بریف کیس دوبارہ پکڑیے، میں نے فلم بنانی ہے، آپ ذرا بیٹھ جائیں، میں نے فلم بنانی ہے۔ اٹس اے وار سچویشن، ہزاروں لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، گارڈز ہیں، دنیا کھڑی ہے، انڈرسٹینڈ اٹ کہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ جی آپ ایک دم وہ کہہ رہے ہیں فلم نہیں بن سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک بنا تھا۔ یہ وار سچویشن ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے سر اسامہ بن لادن کا جو آپریشن ہوا تھا مارنے والا، اس کی فلمنگ ہوئی تھی۔ اب پولیس جو ہے وہ کوئی ریڈ کرتی ہے، یہاں پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور فواد چوہدری صاحب جب وزیر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، تو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا اپنی گورنمنٹ کو کہ ہمیں بھی اس طرح کے کیمرے اور ایک میجر سرور ہونا چاہیے، ڈیٹا بیس ہونا چاہیے، تاکہ کوئی 2 نمبری نہ کرے، پولیس جو ہے وہ کسی کو ناجائز نہ پکڑے۔ لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فسطائیت کے مالک تھے، فسطائیت کا دورہ تھا ان کے دور میں، اور وہ جو تھے فساد ہی پیدا کرنے آئے تھے،
تو لہٰذا انہوں نے ان کی یہ بات نہیں مانی. ادروائز میں میجر جنرل جو ہیں وہ عارف ملک صاحب, ان سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, اب پتہ نہیں وہ این ایف کے سربراہ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن جو بھی دنیا بھر میں اس وقت آپریشن ہوتے ہیں وہ ترجیحات کی بات ہے, وسائل کی بات نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ اس پر پیسہ نہیں لگتا. ایک تو ہمارے یہ جو ہے یہ جو سیف سٹی, ہم نے چونکہ وہ ہمارے مقاصد کے راستے میں وہ رکاوٹ ہے, کیونکہ ہم نے بندے اٹھانے ہوتے ہیں, نجائز بندے اٹھانے ہوتے ہیں, نجائز کام کرنے ہوتے ہیں, تو وہ کیمرے بند ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ پولیس اور جو بھی اس طرح کی فورسز ہوتی ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کو یہ کیمرے نہیں لگائیں گے پاکستان میں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. وہ جس طرح کر کے وہ طنز کر رہے تھے نا صحافی کے اوپر, کہ جو وہ مطالبہ یہ تھا کہ جب بھی اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اے این ایف کے لیے ایس او پیز ہیں, تو پھر وہ فلمنگ ہوتی ہے ساتھ میں کہ جی کہ یہ ہم نے ریڈ کیا ہے اور یہ بالکل جائز ریڈ ہے, کیونکہ ڈیتھ پلنٹی ہے, اس کی سزائے موت ہے. لیکن وہ خیر جنرل عارف صاحب سے اگر کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد, تو وہ آرمی چیف پوچھ سکتے ہیں. آرمی چیف صاحب ہمت کر لیں یا مہربانی کر لیں, یہی کہہ سکتے ہیں ہم, اس سے زیادہ ہماری کیا اوقات اور کیا بساط. وہ ذرا جنرل عارف صاحب سے پوچھ لیں کہ جی کہ اس وقت کی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں یہ کیس بنوایا, یہ انہوں نے بنوایا ہے. جنہوں نے بنوایا رانا ثناء اللہ سے پوچھیں, یعنی کہ اے این ایف نے بنایا ہے کیس, یعنی کہ فوج نے بنایا. تو فوج کو رانا ثناء اللہ صاحب سے کیا نفرت تھی؟ حالانکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ عمران خان صاحب رانا ثناء اللہ صاحب سے کتنی نفرت کرتے ہیں, اور یہ کام فوج کا, میرے خیال میں یہ فوج کا کام نہیں ہے, فوج کے بھی گلے پڑا تھا کروایا تھا خان صاحب نے, چونکہ اس وقت جو تھے نا وہ معاملات اور طرح کے تھے. اور جب یہ ذکر کرتے تھے رانا ثناء اللہ کا کہ تو گٹر کی پیداوار کہتے تھے ان کو, یہ کہ گٹر والے ہیں. اور یہ جو انہوں نے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے, ان کے یوٹیوبرز جو تھے, ان کو ایک میٹنگ میں بلایا ہوا تھا, وہاں پر انہوں نے یہ لائیو بات کی تھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے. گھر کی عورتوں کو اپنی بیوی کا متعلق کہہ رہے تھے, اور بیوی کے جو لچھن ہیں وہ تو پوری قوم نے دیکھے ہوئے ہیں کہ کس پائے گی وہ لٹیری ہیں یا وہ دو نمبری کرتی ہیں پیسے کے معاملے میں. تو پوائنٹ صرف یہ ہے حضور اعلیٰ کہ جو عمران خان صاحب نے کا دور جو تھا فستائیت کا تھا, اب ان کو لگتا ہے کہ وہ واپس آئے گا, تو نہیں آئے گا, فی الوقت نہیں آئے گا. سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی, لیکن ابھی کوئی آثار نہیں ہے ان کے واپس آنے کے. اور وہ جو ان بلاک ہو گیا ہے, پھر بلاک ہو گیا ہے, اور وہ کبھی جناب اسٹیبلشمنٹ کو دھر لیتے ہیں, کبھی تعریف کر دیتے ہیں, کبھی یہ کر دیتے ہیں, کبھی وہ کرتے ہیں. ان کی ذہنی حالت درست نہیں ہے. ان کی بیگم صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ, ویسے تو یہ ہمارے بالکل ساتھ ہے ذہنی امراض کا جو ہاسپٹل ہے, جس کو ہم پاگل خانہ عام طور پر لاہوریے کہتے ہیں, لیکن یہ ہے وہ امراض ذہنی امراض کا مرکز ہے. تو وہاں پر ان کو لے جائیں, ایک باری چیک کروان, کوئی عرض نہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.